اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وسلم۔ آج ہم فورس پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ فورس پارے میں ایک تو ہمارے پاس ریمیننگ پورشن ہے سورہ آل عمران کا، تو پہلی ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ پھر سورہ نساء کی کچھ آیات ہیں، پہلی 23 آیات۔ تو چوتھے سپارے میں 92 آیت سے لے کے 200 آیت سورہ آل عمران کی۔ سورہ آل عمران میں نے آپ کو بتایا تھا مدنی، اور اس میں 20 رکوع ہیں۔ تو سٹارٹ ہوتا ہے اس پارے کا لن تنالو، یعنی ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم، اور سب سے اہم جو ہے اس کا سٹارٹ دیکھیں، نیکی کو جب تک کہ نہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس میں سے جو تم محبوب رکھتے ہو، یعنی جو چیز تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر اس کے بعد ہم اس آیت پہ آ جاتے ہیں 93 پہ۔ بنی اسرائیلی کہتے تھے کہ ہماری کتاب میں تو اونٹ کا گوشت حرام ہے، اور آپ مسلمان کیوں کھاتے ہیں اگر آپ دین ابراہیم پہ ہیں؟ تو یہ اس کا جواب ہے، ہر قسم کا کھانا تھا حلال بنی اسرائیل کے لیے، مگر وہ جو حرام کر لیا تھا اسرائیل نے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، خود اپنے اوپر قبل اس کے کہ نازل کی گئی تورات کہو کہ لاؤ تورات اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان لوگوں نے تورات کی کاپی چھپا لی، اور یہ ایکسیپٹ انہوں نے کیا کہ واقعی تورات میں ایسا نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ دیکھیے، یہ آیت آپ پڑھتے ہیں، بے شک پہلا گھر جو بنایا عبادت گاہ لوگوں کے لیے یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور مرکز ہدایت تمام جہانوں کے لیے۔ ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پر سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ یہاں پہ قرآن پاک میں لفظ بکہ یوز ہوا ہے مکہ کے لیے، اور حضرت جو ہے ابو ذر غفاری ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، زمین پہ سب سے پہلے کیا بنا تھا، بیت المقدس یا مکہ؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ بیت اللہ، مکہ مکرمہ۔ انہوں نے فرمایا اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا بیت المقدس۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو فرمایا 40 سال کا۔ تو یہ ہمارے پاس تصدیق ہوتی ہے، اور اس چیز کا علم باقی اہل کتاب کو بھی ہے۔ اب ہم آگے آ جاتے ہیں۔ یہ جو آیت کا شان نزول ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم مانو گے کہا بعض لوگوں کا، ان میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب، تو پھیر دیں گے یہ تم کو تمہارے دین سے۔ پہلے اوس اور خزرج میں لڑائی نہیں تھی جو انصاری صحابے تھے، یہ ہم سارا کچھ جو ہے وہ تفسیر میں دیکھیں گے۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ جو مسلمان آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے ہیں اور آپس کے قبیلوں کی رنجشیں ختم ہو گئی، یہ دوبارہ شروع ہو جائے، تو یہ تب آیت نازل ہوتی ہے انصاری کو بچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان موجود ہے اللہ کا رسول، اور جس نے تھام لیا مضبوطی سے اللہ کا دامن، تو ضرور پا گیا وہ سیدھے رستے کی ہدایت۔ اس کے بعد آگے جاتے ہیں، سب سے اہم دیکھیے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اور نہ ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے۔ اور آپ دیکھیے آج کل ہم کن حالات میں زندہ ہیں، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور نہ ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اختلاف میں مبتلا ہو گئے، اس کے بعد بھی کہ آ چکے تھے ان کے پاس واضح کام، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب عظیم۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس دن جب روشن ہوں گے کچھ چہرے اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے، یعنی قیامت کے دن انسان کے اعمال اس کے فیس پہ آ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ایک اور انسٹرکشن ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے، 110 جو آیت نمبر ہے سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم ہو اے مسلمانوں وہ بہترین امت جسے پیدا کیا گیا ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، حکم دیتے ہو تم اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہو برے کاموں سے، یعنی آپ کو پوری دنیا کے لیے ایسی امت بنایا گیا ہے۔ یہاں پہ اس آیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اہل کتاب کی تعریف فرمائی ہے۔ نہیں ہے سب اہل کتاب ایک جیسے، اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قائم ہے راہ راست پر، تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کی رات کی گھڑیوں میں، اور وہ سر بسوج سجود رہتے ہیں۔ بار بار تعریف آ رہی ہے رات کی عبادت کی، تہجد کی عبادت کی، رات کی عبادت کی اور سجدے کی، تو آپ کو احساس ہوتا ہے۔ یہ عبداللہ بن سلام جب مسلمان ہوئے تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تب یہ آیت کا نزول ہوا تھا۔ ہم اس وقت تفسیر میں نہیں جا رہے، تفسیر کے لیے ہم الگ ویڈیو بنائیں گے، ہم اس میں صرف دیکھ رہے ہیں کہ چوتھے سپارے میں ہے کیا کیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، 121 سے 130 تک آپ کو نظر آتا ہے غزوہ احد کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب صبح سویرے نکلے تھے تم اپنے گھر سے معمور کرنے کے لیے مومنوں کو جنگی مورچوں پر، یہ سارے کا سارا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا جب دو گروہوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا،
ایک عبداللہ بن ابی تھا، منافقین کا سردار، جو اپنے بندے لے کے الگ ہو گیا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو کیا کہا ان مشکل حالات میں، جب کہہ رہے تھے تم مومنوں سے کیا نہیں کافی ہے تمہارے لیے یہ کہ مدد دے تم کو تمہارا رب 3000 فرشتوں سے جو اتارے جائیں آسمان سے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں، تم اگر ثابت قدم رہو اور تقوی اختیار کرو اور آ پڑے تمہارا دشمن تم پر اچانک، تو مدد دے گا تم کو تمہارا رب 5000 فرشتوں سے جو خاص نشان لگائے ہوں گے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، یہ غزوہ احد کا سارا ذکر ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم الگ سے تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، سارا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، چاہے تو وہ توبہ قبول کرے اور چاہے تو عذاب دے انہیں، کیونکہ بلا شبہ وہ بہت ظالم لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد یہ آیت دوبارہ سے سود کی آتی ہے، جو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مت کھاؤ سود، یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، یہ دوبارہ سے حکم اس چیز کا آتا ہے۔ متقی لوگوں کی پہچان اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ متقی وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگی میں، اور پی جانے والے غصے کو اور معاف کر دینے والے لوگوں کو، اور اللہ محبوب رکھتا ہے حسن عمل کرنے والوں کو۔ اور ان لوگوں کو جو اگر کر بیٹھے کو گناہ یا کر بیٹھے ظلم اپنی جانوں پہ، تو وہ فوراً جب انہیں یاد آ جاتا ہے تو بس اللہ سے معافی مانگتے اپنے گناہوں کی۔ اور کون ہے جو معاف کرے گناہوں کو سوائے اللہ کے؟ ٹھیک ہے جی، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ایک خوبصورت سی اس میں اگزامپل دی ہے متقی لوگوں کی۔ پھر دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں احد کا ذکر دوبارہ آتا ہے، اور نہ شکستہ دل ہو اور نہ غم کرو، تم ہی غالب ہوگے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ یہ سارا احد کے واقعے کا ذکر ہے۔ احد میں ایک ریومر پھیل گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ شاید وہ اس دنیا میں موجود نہیں رہے۔ تو صحابہ بہت ڈپریس ہو گئے، یہ آیت نازل ہوتی ہے، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، بے شک ہو گزرے ہیں اس سے پہلے بھی بہت سے رسول، تو کیا پھر اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم پھر جاؤ گے الٹے پاؤں؟ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ نیومرز پہلے لوگوں نے کہا کہ جی یہ جنگ کو نہ جاتے تو یہ آج زندہ رہتے مجاہدین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ہے اختیار کسی جان کو کوئی مرے بغیر اللہ کے حکم کے، لکھا ہوا ہے موت کا وقت معین، اور جو کوئی چاہے بدلے اپنے اعمال کا دنیا میں، دیتے ہیں ہم اس کو دنیا میں ہی بدلہ، اور جو چاہے بدلہ آخرت کا، دیتے ہیں ہم اس کو آخرت میں بھی ضرور صلہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اسے آپ چینج نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے اسپیشلی جنگ کے وقت کی، اے ہمارے رب معاف فرما دے ہمارے گناہ اور بے اعتدالیاں جو ہم سے سرزد ہوئیں اپنے معاملات میں، اور ثابت قدم رکھ ہمیں اور فتح عطا فرما ہمیں کافروں پر۔ اس کے بعد اس آیت میں پھر سے آپ دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد کا ذکر آتا ہے، یہ 151 آیت اور 152 سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور یقیناً سچ کر دکھایا تم کو اللہ نے اپنا وعدہ، جب بے دریغ قتل کر رہے تھے تم ان لوگوں کو۔ یہاں سے لے کے آپ کو یہ سارا جو ہے 152 سے لے کے آپ کو سارا احد کا نظر آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ وہی کنسیپٹ کلیئر کرتے ہیں، کہہ دو اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں بھی تو ضرور نکل آتے وہ لوگ کہ لکھ دیا گیا تھا جن کی قسمت میں قتل ہونا اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ یہ کنسیپٹ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کلیئر کیا۔ اب یہاں سے لے کے 158 تک آپ کو یہی نظر آتا ہے، خواہ تم مرو یا قتل کیے جاؤ بہرحال اللہ ہی کے حضور پیش کیے جاؤ گے، یعنی حاضر تو اللہ کے پاس ہی ہونا ہے نا، حساب تو اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں احد کے مال غنیمت کا ذکر آتا ہے اس آیت میں، کیونکہ لوگ سارے مال غنیمت کے پیچھے بھاگ پڑے تھے، اور یہاں سے پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے احد کا ہی ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ کس طرح مشکلات میں آئے تھے۔ یہ ہم پوری تفسیر اس کی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شہید کو کہا ہے کہ انہیں مرے ہوئے بالکل نہ سمجھو، اور ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو قتل ہوئے اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ یہ آیت یہاں پہ آ جاتی ہے 169 آیت۔ اس کے بعد آگے غزوہ حمر الاسد کا ذکر ہے، یہ 172 سے لے کے 177 تک یہ آیت آ جاتی ہے، کیونکہ بعد میں ایک دم ریومر پھیلی کہ شاید دوبارہ اٹیک کرنے لگے ہیں قریش، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جن کو زخم لگے ہوئے تھے، اس کے باوجود حضور پاک کا ساتھ دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو جب ان لوگوں نے پیچھا کیا تو قریش بھاگ گئے۔ بخل کا ذکر آتا ہے صورت میں کہ یہ توق بنا کے اس بندے میں ڈالا جائے گا جس کو کنجوسی بخل کی عادت ہے۔ بنو کنیکا ایک قبیلہ تھا جیوز کا، اس کے پاس حضور پاک نے ابوبکر صدیق کو بھیجا ایمان کی دعوت لے کے۔ جب انہوں نے ایمان کی دعوت دی اور زکوٰۃ کا بتایا
تو ان میں سے ایک بندہ اتنا شکی القلب تھا، اس نے کہا کہ اچھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کو ہم پیسے دے رہے ہیں تو ہم امیر ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوتی ہے اور بہت ڈر لگتا ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے۔ بے شک سن لیا اللہ نے قول ان لوگوں کا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ غصے میں فرماتے ہیں سو لکھ لیتے ہیں ہم ان کا یہ کہنا اور قتل کرنا نبیوں کا، یعنی آپ سوچیں کہ اس گناہ کے ساتھ جو نبیوں کو قتل کیا گیا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ لکھ رہے ہیں ناحق بھی درج ہے، اور کہیں گے ہم ان سے روز قیامت کے چکھو عذاب دہکتی آگ کا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس کے بعد آپ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب داخل کر دیا گیا کسی بندے کو جنت میں تو یہ بے شک وہ لوگ کامیاب ہیں، یعنی اگر آپ کے اعمال ایسے ہیں کہ آپ الٹیمیٹلی اینڈ میں جنت میں چلے جاتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے حکومت آسمان کی زمین کی، اور اللہ ہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اچھا جی، اب آگے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس دعا آتی ہے سو ایمان لے آئے ہم اے ہمارے رب، اب بخش دے تمہارے گناہ اور دور کر دے ہم سے وہ برائیاں جو ہم میں ہیں۔ یہ دعا کے بعد آپ آگے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جواب دیا بلا شبہ میں نہیں ضائع کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا، تم میں سے مرد ہو یا عورت۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کی بھی نیکی، وہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ یہاں پہ سورہ آل عمران کا اینڈ ہوتا ہے۔ اس میں جہاد کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کا حکم ہے۔ یہ آخری آیت ہے نمبر 200۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو ثابت قدم رہو اور دشمنوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ اور اتفاق و اتحاد قائم رکھے ہوئے جہاد کے لیے کمر بستہ رہو، ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو۔ ابھی تک ہم نے سورہ آل عمران کے چوتھے سپارے والے حصے میں کیا پڑھا کہ سب سے پہلا گھر مکہ ہے، اللہ کو وہ صدقہ پسند ہے جو آپ اچھی چیز کا دیں، فرقوں میں نہیں پڑنا، بخل اللہ کو پسند نہیں ہے، احد کا ذکر ہے، بدر کا ذکر ہے اور غزوہ حمر الاسد کا ذکر ہے، موت کا ایک وقت مقرر ہے اور یہ اللہ کی مرضی سے ہے، اور کامیابی کیا ہے کہ آپ کا اتنا اچھا عمل ہو کہ آپ جنت میں چلے جائیں، اور اینڈ کیا ہے صورت کا کہ آپ ہمیشہ جہاد کے لیے تیار رہیں۔ اب یہاں پہ ہم رکتے ہیں اور پھر ہم جو ہے چوتھے سپارے کا باقی حصہ وہ الگ سے بناتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔